ابو جہل کی مٹھی ہو پھر بھی حق بول گیا، انہوں نے ابو جہل کی مٹھی میں حق بول کے بتایا، اور کل انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو انسان اپنی آپ سے گرا تھا، اپنی نگاہوں سے گرا تھا، اپنے من سے شناسا نہیں تھا، انسانوں کے پتھروں کو پوج رہا ہے، انسانوں کے درختوں کو پوج رہا ہے۔ اب حضور آئے، حضور نے شعور دیا، وہ انسان اب اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا۔ جو کل درختوں کو معبود سمجھتا ہے، اب اس انسان کی فکر بدلتی ہے۔ کیا بولتا ہے؟ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہا مت مجھے فرشتہ کہنا، میری شان میں فرق آتا ہے، کیونکہ فرشتوں کی جبین تو میرے حضور جھکتی رہی۔ جو انسان ہو کے درخت کو پوج رہا ہے، اور نہیں تو آج بھی دیکھ لو، انڈیا چلے جائیں، PhD ڈاکٹر ہے اور بدھ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، اس کی عقل، بینش، دانش، خرد اس کو نہیں بتا رہی کہ یہ پتھر کا بنا ہوا مادو، یہ مٹی کا بت اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، لیکن وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، اس کی ڈگری اس کو کام نہیں دے رہی۔ دوسری طرف MBBS ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے کے پی رہا ہے تبرک سمجھ کے، اس کی طب اسے بتا نہیں رہی اس میں کتنے جراثیم ہیں، اس کی طبیعت کی نفاست اس کے تعفن سے دور نہیں کر رہی، لیکن نہ اس ڈاکٹر کو سمجھ ہے نہ اس ڈاکٹر کو سمجھ ہے۔ عقل کہاں سے ملتی ہے؟ ساری خرد اور ساری دانش محمد عربی کے قدموں، جو حضور تک پہنچا اسے روشنی مل گئی، اور جو حضور تک نہیں پہنچا وہ روشنی کا سراغ بھی نہیں پا، وہ اندھیرے میں ہے، وہ اجالے میں کبھی نہیں آ سکتا، چاہے وہ خرد کے سارے معاملے طے کر جائے۔ اقبال نے اس لیے کہا تھا نا، خرد کی جتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کا۔ اور ایک جگہ پہ کہتا ہے بو علی اندر غبارے ناکا گم، دست رومی پردائے محمل کرے۔ وہ یار جس سواری پہ نا، وہ سواری گزر گئی ہے اور پیچھے گرد اڑ رہی ہے، اور جو بو علی ہے نا سینا، جو عقل پہ ڈھونڈتا ہے، وہ اس گرد میں یار کو تلاش کر رہا ہے، اور جو رومی ہے نا اس نے مخمل کے پردے کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو ساری دانشیں، ساری عقلیں حضور کے دم سے۔ تو انسان تو اپنی ذات سے آگاہ نہیں تھا، اسے اپنی ذات کا شعور نہیں تھا، اس لیے یہ جو زندگی کے اندر شعور کی دولت ہوئی یہ حضور کے دم سے نصیب ہوئی۔ اب وہ انسان پرواز کر گیا۔ کبھی اقبال بن کے بولتا ہے ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، اوروں کی نگاہ میں وہ موسم ہو خزاں کا، ہے سلسلہ احوال کا ہر لحظہ دیگر گوں، اے سال کے راہ فکر مت کر سود و زیاں کا، شاید وہ زمین ہو کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں۔ پھر وہ ستاروں سے آگے کمن جو ہے وہ ڈال رہا ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ وہ کارواں، وہ کہکشاؤں کو، سورج اور چاند کو پاؤں کی جو ہے وہ گرد سمجھتا ہے، اتنی اس کی پرواز ہو گئی۔ جو چاند کو پوجتا تھا، جو ستاروں کو پوجتا تھا، جو درختوں کو پوجتا تھا، جو اجرام فلکیہ کی پرستش کرتا تھا، اس کو شعور زندگی کس نے دیا؟ اس کو اپنے من سے شناسائی کس نے دی؟ تو یہ ساری کرم نوازیاں، یہ ساری جو ہے وہ رحمت مصطفیٰ کریم کے دامن سے پھوٹتی ہیں۔ اس لیے یہ فقط اہل حق کا ہی کام نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کو دست بستہ حضور کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں تو شعور کی دولت آپ کی چوکھٹ سے نصیب ہوئی، ہمیں تو زندگی کا پتہ آپ کے در سے ملا ہے، ورنہ انسان ہو کے کہاں گرا ہوا تھا اور کار مذلت کی کن گہرائیوں میں تھا۔ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا کوڑے مارتا ہے۔ یہ عرب کی تاریخ ہے کہ تو نے میرے جوتے کو میرے پوچھنے کے بغیر ہاتھ کیوں لگایا؟ تو سمجھتا ہے کہ میں آقا کے جوتے کو ہاتھ لگانے کے قابل ہو گیا ہوں؟ یہ غلام کی تذلیل ہے اور اس کو کوڑے مارتا ہے۔ تیری طبیعت ٹھیک ہونے والی ہے، تجھے اپنی اوقات بھول گئی ہے، تو نے میرے جوتے کو میرے پوچھنے کے بغیر ہاتھ لگایا اور سرے بازار سے اس جرم میں کوڑے مار رہا ہے۔ یہ ہے تاریخ اور یہ ہے انسانیت کی تذلیل۔ اب آؤ ذرا رخ بدلتا ہے، فاران کی چوٹیوں سے نکلنے والے نور نے گھر گھر میں اجالا کر دیا، حالات بدلتے ہیں، غلاموں، بیواؤں، دکھیوں اور یتیموں کی مدد ہوتی ہے۔ حضور معراج پہ گئے، واپس پلٹتے ہیں، کہا بلال حبشی کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ ذرا توجہ تو کرو، غلام اپنے آقا کے جوتے کو ہاتھ لگانے کا روادار نہیں تھا اور کہاں اس کو کہاں پہنچا دیا۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے
دور غلامی کی ساری تھکن اتار دی تھی ہوگی، اور بلال فرش اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا۔ اور تاریخ پڑھیں، جب فتح مکہ کے دن حضور آ رہے تھے تو حضور کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا جو خوشی سے اچھلتا تھا، حضور اسے روکتے تھے، اور آقا کریم کا سر عزت سے اللہ کے حضور جھکا ہوا تھا، حتیٰ کہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ حضور کے امامے کا کور لگتا تھا، لیکن وہ بچہ تھا چھوٹی عمر میں، وہ خوش ہوتا تھا اور اچھلتا تھا، آقا اسے روکتے تھے۔ وہ بچہ کون تھا؟ تاریخ ڈھونڈو۔ حضور کا نواسا تھا؟ تاریخ نفی میں جواب دیتی۔ کسی انصاری سردار کا بیٹا تھا؟ تاریخ نفی میں جواب دیتی۔ کسی قریشی سردار کا بیٹا تھا؟ تاریخ کہتی ہے نہیں۔ تو پھر وہ بچہ تھا کون؟ تو تاریخ پڑھے، یہ حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھا، غلام کا بیٹا، غلام زادہ۔ اور اس دن جب اہم دن ہے، اپنی اونٹنی کی پشت پہ بٹھایا ہے، لوگوں کو شعور دینا مقصود تھا، یہ دیکھو میں محمد عربی غلاموں، دکھیوں اور پریشانوں کی کامیابی اور ان کے عروج کا پیغام لے کر آیا۔ ایک غلام کو یہاں بٹھایا، دوسرے کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، کہا سارے کرشی نیچے اور اے حبشی تو اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ جھوم جھوم کے اذان دے رہے ہیں، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یہ عزتیں دی، یہ مرتبے دیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پستیوں سے اٹھا کر کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو اٹھایا اور دریا کر دیا۔ یہ کون تھے اور کن بلندیوں تک اور کن رفعتوں تک ان لوگوں کو پہنچا دیا جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کو ان رفعتوں کا حقدار بنایا، انسانیت کو اس کے اصل مرتبے تک پہنچایا۔ اور یہ حضور کا وہ احسان ہے کہ انسانیت اس انسان کے احسان کو اگر بھول جائے تو وہ احسان فراموش کہلائے گی۔ یہ اپنوں اور غلاموں پر، اپنوں اور بیگانوں پر، غریبوں اور امیروں پر حضور کا احسان ہے۔ آپ نے ایک روایت سنی کہ ابو لہب نے لونڈی آزاد کر دی، بعد میں قبر میں فائدہ بھی ہوا، یہ لمبی کہانی ہے، لیکن حضور علیہ السلام تشریف لائے، آتے ہی دنیا کو پتا چلا کہ حضور آئے ہیں، اب لونڈی اور غلاموں کو آزادی ملنے لگی۔ آتے ہی حضور علیہ السلام کے نام پہ جو ہے وہ غلاموں کو آزادی ملنے لگی، تو بیواؤں اور دکھیوں اور یتیموں کی فریاد کو میرے آقا جو ہے وہ بارگاہ رب تک پہنچایا، ان کو عروج دیا۔ نبوت لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد کی بات کرو، میاں یہ جو لونڈیاں آزاد ہو رہی ہیں یہ 40 سال کے بعد کی کہانی ہے یا پیدا ہونے کی کہانی ہے؟ یہ جو چاند سلامیاں دے رہا ہے، یہ جو ستارے جھک کے حجرہ آمنہ کے پاس آ گئے ہیں، اللہ اکبر۔ بلکہ آقا کریم علیہ السلام ابھی چھوٹی عمر میں تھے، تو جو دکھی غریب پریشان لوگ ہوتے ان کا سامان اٹھا کر حضور ان کے گھروں تک پہنچاتے، جو بیوائیں ہوتی جا کے ان کی مدد کرتے، اور یتیموں کے ساتھ حضور اس عمر میں بھی پیار کرتے۔ بلکہ وہ کتب میں قصیدہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ حضور کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا جناب بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے کہا کہ اچھا ہو جاتی ہے۔ حضور کو اٹھایا اور حضور کی پشت کعبۃ اللہ کے ساتھ لگائی اور ہاتھ اٹھا کے رب سے دعا مانگی، کہا اے اللہ اس کے صدقے بارش نازل کر دو۔ پھر بارش خوب برسی، تو انہوں نے اس وقت ایک قصیدہ لکھا جس قصیدے کا پہلا شعر تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ۔ وَأَبْيَضُ، ابیض کہتے چٹے رنگ والے کو۔ اور یہاں میں آپ کو اور بات سناؤں، دادے اور پوتے کا بڑا پیار ہوتا ہے، اور عموماً دادے اپنے پوتے کا کوئی عرفی نام رکھا ہوتا ہے، اس نام سے پکارتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا، اس نام سے کبھی کبھی پکارتے، اور وہ نام کیا تھا؟ ابید، او گورے او چٹے، یہ کہہ کے حضرت عبد المطلب کو پکارتے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب کا وہ کہا ہوا لفظ حضور کے چچا نے لیا، کہا وہ اب یادو یستسقى الغمام بوجهه۔ اللہ اکبر۔ سمال الیتامى وعصمۃ للارامل، میرا یہ گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کے نور سے بارشیں اترتی ہیں، اور یتامہ جو لوگ جو یتیم ہیں یہ ان کی آبرو ہے، اور جو بیوگان ہیں یہ ان کی عصمت ہے۔
تو اس دور کے اندر بھی جب عمر شریف 6-7 سال 8 سال 10 سال تھی، حضور اس وقت بھی دکھی اور مسکینوں کے کام آیا کرتے ہیں۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دن حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، جمعے کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص حاضر ہوا، کہا حضور ہم ہلاک ہو گئے۔ حضور نے خطبہ روکا، کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا کہ قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں۔ حضور نے دعا کی، ابھی اپنے ہاتھ حضور نے منہ پر نہیں پھیرے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا